السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ابصار عالم لائیو. اسرائیل ایران وار جاری ہے جو کہ اسکلیشن میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آج ایران کی جانب سے جو اسٹرائک کی گئی اسرائیل کے اوپر, اس میں ایک ہاسپٹل کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نشانہ نہیں بنایا گیا تھا, لیکن ہاسپٹل کے اوپر اسٹرائک ہوئی ہے جس کے نتیجے میں کچھ سویلین کیجولیٹیز بھی ہیں. امریکہ اس جنگ میں کیا کردار ادا کرنے جا رہا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر واشنگٹن میں ایک لنچ پہ انوائٹیڈ تھے, وہاں سے کیا خبریں آ رہی ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایران اسرائیل وار کی پہلے بات کر لیتے ہیں. جو آج اٹیک ہوا ہے ہاسپٹل کے اوپر, جس کو کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اس ہاسپٹل کے قریب ایک ملٹری سائٹ تھی جس کو نشانہ بنایا, لیکن وہ ہاسپٹل ٹارگیٹ ہوا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ سویلین کیجولیٹیز؟ بری بات ہے, اچھی بات نہیں ہے. وار کرائم میں آتا ہے, اللیگل ہے, اور نہیں کرنا چاہیے تھا ایران کو, یہ احتیاط کرنی چاہیے تھی. لیکن میں سوچ یہ رہا تھا کہ آپ جیسے میڈیا کے دوسرے لوگ اسرائیل کے ایک ہاسپٹل پہ حملہ ہوا تو کتنی تشویش میں مبتلا ہیں, کہ سوال کر رہے ہیں, پروگرام کر رہے ہیں پورا اس پہ. اور لیکن کچھ ہی دن پہلے, 3 یا 4 دن پہلے تہران میں ہاسپٹل پہ حملہ کیا, کسی نے ذکر تک نہیں کیا کہیں کسی پوڈ کاسٹ میں, وی لاگ میں, سوائے میرے, یا کسی ٹی وی پروگرام میں نے نہیں ذکر سنا کہ ایران کے ہاسپٹل پہ حملہ ہوا ہے. اور اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے, وہاں جو مریض ہیں, عورتیں, بچے ہیں, وہ بھی انسان ہیں. کسی نے نہیں ذکر, یلدا حکیم نے بھی نہیں ذکر کیا. ابھی یلدا حکیم آج دیکھیے گا شام کو بیچاری رو رہی ہوگی کہ ہائے اسرائیل کے ہاسپٹل پہ حملہ ہو گیا. حالانکہ غلط ہوا ہے, اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. کچھ چیزیں ہیں آؤٹ آف باؤنڈ ہیں, لیکن کیا اسرائیل نے کچھ آؤٹ آف باؤنڈ رہنے دیا ہے؟ اس نے بچوں کو مارا, اس نے عورتوں کو مارا. غزہ میں آج بھی 5 بچے مار دیے جو فوڈ جہاں پہ تقسیم ہوتا ہے وہاں لینے جاتے ہیں, ان پہ پچھلے پورے مہینے سے وہ حملے کر رہا ہے. اور پوری دنیا خاموش ہے, پورا میڈیا خاموش ہے, یلدا حکیم بھی خاموش ہے. جائے دیکھے, کاؤنٹ کرے کہ جو راشن لینے بچے جاتے ہیں, فوڈ لینے جاتے ہیں, ان کے مجمع پہ اٹیک کیوں کرتا ہے اسرائیل. ہم غزہ کو تو بالکل بھول گئے ہیں نا. ایران اسرائیل جنگ کے دوران وہاں وہ مسلسل جینوسائیڈ جاری ہے. نمبر 1 یہ ہے. نمبر 2 یہ کہ اسرائیل میں تل ابیب میں اسٹاک ایکسچینج کو بھی تباہ کر دیا ہے ایران نے. اس کا ذکر تو نہیں ہم نے کیا. ہاسپٹل میں یاد ہے کیونکہ شاید وہ زیادہ اس کے ارد گرد زیادہ نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے اسرائیل کی بھی جانب سے. تو اسرائیل جو نیریٹو بلڈ کرتا ہے ہم بھی اسی کو لے کے چلتے ہیں نا. یہی تو میں سمجھا رہا ہوں. یہی تو سوال کر رہی ہوں کہ اسرائیل بھی تو اسی طریقے سے بامب کرتا ہے, اور جب وہ بامب کرتا ہے تو اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہاسپٹل ہائیڈ آؤٹس ہیں ٹیررسٹس کے. جی. اور اب وہی جب اپنے اوپر ریٹرن ہوا ہے تو دے آر لائک چیخیں آسمان کو. تو چیخیں آسمان کو ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں. میرا یہ سوال نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں جب ایران میں یا فلسطین میں ہاسپٹلس پہ اٹیک ہوتے ہیں تو تب کیوں نہیں بولتے ہم؟ اب پورا انہوں نے ریڈیو اسٹیشن اور ٹی وی اسٹیشن تباہ کر دیا ایران کا. کیا میڈیا پہ حملہ کرنا یہ خلاف ورزی نہیں ہے انٹرنیشنل لاء کی؟ یہ وار کرائم نہیں ہے؟ اس پہ کتنے ٹی وی پروگرام یلدا حکیم نے کیے ہیں, یا کسی بھی ویسٹرن جو ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے کتنے پروگرامز کیے ہیں اس بات پہ کہ اگر فرض کریں ایران جو ہے وہ اسرائیل کے کسی ٹی وی چینل پہ یا کسی نیوز پیپر کے آفس پہ حملہ کر دے اور اس میں صحافی مارے جائیں, تو پوری دنیا میں اس وقت جو ہے ساری یہ جو تنظیمیں ہیں یہ رو رہی ہوں گی. تو یہ دیکھیں, یہ منافقت جو ہے ہمارے اندر ہے, ہمارے اداروں میں ہے, میڈیا میں ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. میں آپ کو 2 چیزیں بھی بتائی ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایران کے ہاسپٹل پہ حملہ ہوا, ہم نے اس پہ ہم نے پوڈ کاسٹ نہیں کیا. اسرائیل کے ہاسپٹل پہ ہوا تو ہم نے کر دیا. دوسری بات یہ کہ جب اسٹاک مارکیٹ پہ حملہ ہوا ہے اس کا ہم نے ذکر نہیں کیا. اسٹاک ایکسچینج پہ وہ تباہ کر دیا. اور میں پڑھ رہا تھا ایک ٹویٹ کسی چائنیز نے کیا ہوتا, اس نے کہا کہ اسرائیل کے اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ جو ہے نا اس کو ان کے سائناگوگ پہ اگر اتنا حملہ ہو جاتا ہے نا اس پہ اتنا انہیں دکھ نہیں ہونا تھا جتنا اسٹاک مارکیٹ پہ ہوا ہے. مطلب پیسے کے پجاری ہیں نا, سونے کے بت کے پجاری جیسے ہمارے یہاں بھی کچھ ہیں. تو اس کے بعد تیسرا ایک اور اس میں فیکٹر, میں ایک پڑھ رہا تھا آج کچھ, تو اس میں ایک بندے نے ایکس پہ ٹویٹ کیا, ایکس پہ پوسٹ کی یا ایکس پہ ٹویٹ کیا. اس نے اس میں لکھا یہی بات جو آپ نے آج اپنے پروگرام کا موضوع بنایا ہے. اس نے کہا کہ ایران نے اسرائیل کے ہاسپٹل پہ حملہ کیا ہے.
اور ساتھ اس نے نا ایک کوشچن ایک لگا کے نیچے بنا کے لگایا, آسک گروک how many hospital, give me a number, how many hospital Israel has attacked. میں نے وہ کلک کیا اور وہ مجھے گروک پہ لے گیا, اور گروک نے مجھے اس سوال کا جواب آنسر آ رہا ہے تھوڑی دیر میں. آنسر آیا, کتنا ہوگا اندازہ آپ کے خیال میں؟ 1 2 3 4 maybe hundreds. 36 ہاسپٹلس پہ اور شاید پورا اسرائیل حملے کر چکا ہے, اور آج تک کبھی کوئی ٹی وی پروگرام نہیں ہوا اس پہ. 36 ہاسپٹلس پہ, خوراک لینے والے بچوں پہ. تو یہ جو منافقت ہے اور جو دوہرے معیار ہیں پوری دنیا میں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چل رہا ہے, کوئی ادارہ کسی کی عزت نہیں ہے, اس پہ چین کا رول بہت اہم ہے. اور چین کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کتنی دیر خاموش رہے گا اس بات پہ, اور کب اپنا رول پلے کرے گا. رشیا نے تو کہہ دیا ہے, رشیا نے کہہ دیا ہے کہ امریکہ کو ایران پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ بھی مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا ڈیلے کر رہا ہے, ادھر ادھر ہو رہا ہے. اور جب سے اس نے جب کینیڈا سے نکلا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ, تو بہت اس نے کہا تھا آئی ایم گوئنگ فار سم تھنگ بگ. تو وہ سم تھنگ بگ یہی تھا کہ یہ بنکر بسٹر مارے گا یا ایٹم بم مارے گا. بنکر بسٹر سے تو لگتا ہے فردو والا جو نیوکلیر پلانٹ ہے, اور جو ایون یہ تہران کے قریب ہے, وہ بھی شاید نہیں اس کو نقصان پہنچ سکا. وہ بہت زیر زمین 600 میٹر نیچے ہیں اور کنکریٹ بھرا ہوا ہے, تو مشکل ہے. تو بنکر بسٹر امریکن والے سے بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان نہیں پہنچ سکے گا. یہ جو ایکسپرٹس ہیں اس کے میٹلرجی کے اور ڈیفینس ایشوز کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنکر بسٹر جو ہے نا, جو GB59 یا 57 کیا ہے اس کا نام, اس میں وہ اتنا نیچے تک پینیٹریٹ نہیں کر سکتا کہ وہ جا کے اس کو تباہ کر دے جو ہے. تو اسی لیے امریکہ کے اندر کیلکولیشنز جو ہیں وہ بڑھ گئی ہوئی ہیں, کیونکہ رسک ہے نا کہ اگر آپ اٹیک کرتے بھی ہیں تو آپ فورڈو کو جو کہ آپ کا مین نشانہ ہے, جی, آپ اسے تباہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ جی بالکل, کیونکہ فورڈو جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ فورٹیفائڈ ہے, جو ابھی تہران کے پاس ہے, تہران کے قریب جو ہے نا فورڈو, اس سے بھی زیادہ فورٹیفائڈ ہے, اور وہ مشکل ہے اس کا کہ وہ اس کو تباہ کر سکیں. تو اس لیے امریکہ کو جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے. لیکن امریکہ کو اب دوسری سائڈ بھی نظر آ رہی ہے. وہ دوسری سائڈ یہ ہے کہ امریکہ کے جو بہت سارے سافٹ ویلیز ہیں, مثلا ان کے جو بیسز ہیں, وہاں سولجرز ہیں, وہ ایران کے بالکل قریب ہے. ایران کی آرٹلری جو ہے نا وہ بڑی مضبوط ہے, جو توپ خانہ ہے اس کا, اور وہ توپ خانے کی زد میں ہے, عراق میں, بحرین میں, کویت میں, تو سعودی عرب میں بھی ہیں. وہ اگر امریکہ نے حملہ کیا, اور پھر جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ صرف اس کی 30 یا 33 کلومیٹر چوڑائی ہے صرف, اور اس نے بند کر کے وہاں 2-4 شپس کو تباہ کر دیا, تو امریکہ کو وقت پڑ جائے گا. تو امریکہ اور ٹرمپ جو ہے وہ آیا ہے جنگیں بند کروانے کے لیے. تو اگر وہ جنگیں بند کروانے کی بجائے وہاں باڈی بیگز جانا شروع ہو گئے امریکہ میں, امریکی سولجرز کے, تو آپ سوچیں نا کہ اس کا کیا نقصان ہوگا, کس کے لیے, کس جنگ کا مقصد کیا ہے. اسرائیل کہہ رہا ہے, جی اسرائیل کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے لڑیں, میں تو ایران کو تباہ نہیں کر سکا, شکست نہیں دے سکا, تو آپ میرے ساتھ آئیں. تو آپ اس لیے جا رہے ہیں جنگ میں. یہ بہت بڑا کویشچن ہے وہاں پہ کہ آپ اس لیے جنگ میں جا رہے ہیں کہ اسرائیل کہہ رہا ہے آپ کا کوئی, آپ کے کسی حملہ نہیں کیا ایران نے, آپ کے کسی انٹرسٹ کو نہیں چھیڑا, پھر بھی آپ جا رہے ہیں. تو اس لیے اب ٹرمپ اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا بیلنس کر رہا ہے. آج جو اس نے کہا وہ یہی ہے کہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. کل عاصم منیر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے, اس کے بعد ٹرمپ نے جو بات کی میڈیا سے, اس میں اس نے کہا مے اور مے ناٹ بی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر سے جو باتیں ہوئی ہیں, اور ٹرمپ نے خود کہا بھی ہے, اور عمران خان کی طرح نہیں, ویسے اولا ٹرمپ یہ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پتہ ہے, لیکن پہلی بار اس نے کہا ہے کہ ایران کے بارے میں ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے, مطلب فیلڈ مارشل عاصم منیر کو, یا پاکستان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. تو وہ پتہ اس لیے کہ ہمارا بارڈر ہے ایران کے ساتھ, اور ہم مذہب ہیں, ہم جانتے ہیں. تو وہ بتایا ہوگا ٹرمپ کو عاصم منیر صاحب نے کہ جی آپ کو کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے, پاکستان اور کچھ اس میں معاملات کو
امن کی طرف لے جائے. اور سمجھ آئی ہو ٹرمپ کو جو آج اس نے یہ بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ ابھی شاید حملہ نہ کریں اور شاید بات چیت ہو جائے. اور پھر جو رشیا کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. رشیا نے منع کیا امریکہ کو کہ آپ ایران پر حملہ مت کریں. اگر امریکہ اس میں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتا تو آپ نے بھی بات کی ہے کہ اسرائیل کو خطرہ ہے کہ وہ جنگ ہار جائے گا موسٹ لائکلی. تو اسرائیل اگر جنگ ہارے تو کیا وہ امریکہ کے ساتھ دیٹ وڈ سٹ رائٹ دیٹ وڈ سٹ رائٹ ود امریکہ اسرائیل لوزنگ دس وار. اور اس کے بعد آبویسلی جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے وہ کنٹینیوڈ رہے گا, جو ان کی سب سے بڑی نیوکلیئر سائٹ ہے وہ تباہ کیے بغیر. کیا امریکہ چین سے بیٹھے گا؟ ایسا رشیا نے کہا ہے نا, یہ بات جو میں نے رشیا کی بات کی ہے نا, رشیا نے خالی یہ نہیں کہا آپ امریکہ کو یہ نہیں کہا کہ آپ حملہ نہ کریں, ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ایران ایگری کرے گا کہ وہ نیوکلیئر پیسفل نیوکلیئر پرپسز کے لیے انریچمنٹ کرے, وہ اس پہ مان جائے گا. یہ انہوں نے کہا, رشیا نے کہا. تو کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ تو ہوگا, خالی اس وجہ سے کہ اسرائیل ایران کو تباہ نہیں کر سکا اور امریکی سارے خودکشی کر لیں گے, یہ تو میرے نہیں خیال کہ کوئی لاجیکل بات ہے. نہیں کر سکا تو نہیں کر سکا, اسرائیل کیا خدا ہے خود نعوذ باللہ. تو اور یہ امریکہ کو بھی سمجھ آنی چاہیے. امریکہ کا سب سے بڑا ایلائی ہے نا, تو اپنے ایک ایلائی کو, ایلائی نہیں ہے امریکہ کا, وہ پوڈل ہے, امریکہ کا بلی ہے ان دا ریجن. ایلائی کس چیز کا, کیا دیتا ہے اسرائیل امریکہ کو؟ قبضہ کیا, پیسہ ہے ان کا یہودیوں کا وہاں پہ زائنسٹ کا, اور وہ انویسٹ کیا ان کے نظام کو زائنزم نے جکڑا ہوا ہے. ورنہ سارے امریکنز جو ہیں وہ پرو اسرائیل تو نہیں ہیں اور پرو زائنزم تو نہیں ہے. یہ دیکھیں جوئش ہونا اور زائنسٹ ہونا دونوں میں فرق ہے. تو یہ جو زائنزم نے جو کیپچر کیا ہوا ہے امریکن اور یو کے سسٹم کو, یہی پرابلم ہے. پرابلم تو اصل یہ ہے. تو اگر وہ نہیں شکست دے سکتے ایران کو تو پھر لڑتے رہے. ایران نے تو کہہ دیا وہ جنگ اس طرح بند نہیں کرے گا, بار بار کہہ دیا ہے. اور آپ کے خیال میں اگر ایران جنگ بند کر دے یک طرفہ, تو پھر ایران کے پہلے کچھ نہیں رہ جائے گا. ایران کی رجیم, دیکھیے ایران کی رجیم جو ہے اس کو بہت خطرہ تھا نا, تو لوگ تو اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو اس کے مخالف تھے. ان لائک پاکستان میں پی ٹی آئی جنگ کے دوران بھی ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, سارے نہیں, پی ٹی آئی کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی کچھ, وہ جنگ کے دوران بھی, پاک بھارت جنگ کے دوران بھی پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. انہوں نے باہر بھی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا, یہاں بھی کچھ لوگ تھے جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے. فوج کا موریل, فوج کو ڈی مورلائز کر رہے تھے, گالیاں نکال رہے تھے, تانے دے رہے تھے, گندے ترین الزامات لگا رہے تھے. ایران نے یہ نہیں کیا. ایران کے ڈفرینسز جو ہے نا, ایران کی جو حکومت ہے اور ایران کے کچھ عوام ہیں جو, ان کے جو اختلافات ہیں وہ ایران کی حکومت کے ساتھ آئیڈیولوجیکل ہیں, نظریاتی ہیں. پاکستان میں پی ٹی آئی کے اختلافات فوج کے ساتھ نظریاتی نہیں ہیں, پاور شیئرنگ کے ہیں. پی ٹی آئی کے کچھ لوگ, خاص طور پہ خان صاحب اور دوسرے لوگ, صرف یہ چاہتے ہیں کہ فوج ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں اقتدار میں لے کے آئے. یہ نہیں ہے کہ بس فوج کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں اقتدار میں نہیں لاتے تو ہم آپ کو ماں بہن کی گالیاں نکالیں گے. یہ ہے نظریہ پی ٹی آئی کی ٹاپ کمانڈ کا, جو باہر بیٹھے لوگ ہیں ان کا. یہ نظریاتی اختلاف یہ نہیں ہوتا. نظریاتی اختلاف وہ ہے جو ایران میں ہے, حکومت میں اور ایک بہت بڑے آبادی کے طبقے میں, جس میں خواتین کے حقوق ہیں, جس میں میڈیا کی آزادی ہے, جس میں ایک آپ کے کلچرل پرابلمز ہیں, جس میں آپ کے رہن سہن ہے. اور جیسے افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے اور وہاں کی عوام میں یہ نظریاتی اختلافات ہیں, جیسے پاکستان کا انڈیا کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے. یہ نہیں ہے کہ آج انڈیا پاکستان کو تسلیم کر لے تو ہمارے ساتھ دشمنی ختم ہو جائے گی. نظریاتی اختلاف ہے انڈیا کے ساتھ. تو یہ جو یہاں پہ انفارچونیٹلی ذاتی مفاد کی خاطر اور پاور گیم کے لیے یہاں اختلافات جنگ کے دوران بھی نہ ختم کیے نہ ختم ہونے دیے, اور بعد میں بھی. ابھی دیکھیں جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو دورہ ہوا ہے, یہ کتنی بڑی, مطلب آپ آنیسٹلی اسپیکنگ آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ پاکستان کی سویلین حکومت کی طرح ہے. میں بھی کہتا ہوں, مجھے بھی تکلیف ہے, آپ کو بھی شاید ہو, شاید نہ ہو, آپ تو لیکن بات یہ ہے کہ اگر عزت پاکستان کی فوج کے چیف کو ملی ہے تو عزت تو پاکستان کو ملی ہے نا. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں پرائم منسٹر شہباز شریف کیوں نہیں تھا, تو پرائم منسٹر شہباز شریف کو یا کسی اور پرائم منسٹر کو یا سویلین سیٹ اپ کو اپنے آپ کو اس
اسٹیج پہ لانا پڑے گا, اس قابل کرنا پڑے گا کہ دنیا آپ کی عزت کرے. دنیا اس وقت پاکستان کی فوج کی عزت کر رہی ہے, اور میں اس کے باوجود کہ ان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کے خلاف ہوں, سیاست, تجارت, صحافت, عدالت, میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, لیکن جو ان کا کام تھا وہ انہوں نے ایسا بہترین کیا ہے کہ ان کے مخالفین, اگر بغض نہیں ہے ان کے مخالفین کے دل میں, کینہ نہیں ہے اگر ان کے مخالفین کے دل میں, تو یہ بات تو ماننی پڑے گی نا, ہمارے ملک کی حفاظت تو کی ہے نا انہوں نے. میں لڑ سکتا ہوں 100 سال تک لڑ سکتا ہوں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, لیکن میں اس کاز پہ نہیں لڑوں گا کہ انڈیا مجھ پہ قبضہ کر لے اور میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہا ہوں. نو, کیا ایسا پہلے انڈیا یا کوئی اور دشمن بیرونی, اس سے معاملہ طے ہوں گے, پھر آپس کے معاملہ طے ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان لڑائی میں, میرے گھر کی لڑائی ہے, بہت سخت لڑائی ہے, میں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی اس لڑائی میں, لٹرلی میرے بچوں نے سفر کیا ہے اس لڑائی میں. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آپ کا دشمن ملک آپ حملہ کر دے تو میں اپنے اس کو گالی نکالنا شروع کر دوں جو فوج کو لیڈ کر رہا ہے. نو, دس از ناٹ فیئر. دس شوز کہ آپ کی لائلٹیز کدھر ہے, کہ وطن کی مٹی کے ساتھ لائلٹی پہلے ہے. تو پاکستان کی سویلین حکومت کو, سویلین سیٹ اپ کو اپنے آپ کو اس سٹیج پہ لانا چاہیے جہاں دنیا ان کو عزت دے. اب دنیا اگر عزت دے رہی ہے اس کے باوجود کہ فیلڈ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے, ایک منتخب حکومت ہے پاکستان میں, جیسی بھی منتخب ہے تو صحیح نا, اس کی بجائے انہوں نے ان کو تو یہ عزت انہوں نے کمائی ہے نا بھائی, قربانی دی ہے. بچگانا سے ایک سوال ہے, اگر زیادہ بچگانا ہوا تو ہم اس کو ایڈٹ کرا دیں گے, لیکن سوال یہ حال ہے آپ کا. سوال یہ آپ بات کر رہی ہیں آزادی کی اور خود ہی آپ کہتی ہیں سینسر کریں. نہیں, بچگانا سوال اس طریقے سے کریں, عقل بھی استعمال کرنی چاہیے نا جن جی کو, کہ خالی زبان ہی استعمال کرتی ہیں. اچھا سوال تو سن لیں. سوال یہ کہ کیا اگر انویٹیشن آیا تھا عاصم منیر کو جو فیلڈ مارشل ہیں, وہ اپنی جگہ پہ کسی سویلین کا کہہ سکتے تھے کہ نہیں, آئی ایم ناٹ گونا میٹ یو, آپ پریزیڈنٹ ہیں, آپ پریزیڈنٹ سے ملیں یا پرائم منسٹر سے ملیں, پاکستان کی سویلین گورنمنٹ کے ساتھ انگیج کریں. یہ کوئی پاسبلٹی تھی یا جس کو انویٹیشن آیا پھر اسی نے ملا؟ ایگزیکٹلی اس کی پاسبلٹی تھی جب آپ کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو ایسا پرفارم کیا ہو کہ دنیا ان کی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی طرف دیکھے. جب آپ کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں خود کہ اس جنگ کو لیڈ کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے, آپ نے کہا کہ اس جنگ کی, جنگ بندی کی جو بات ہوئی ہے سیز فائر کی, وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پھر فیصلہ کیا کب حملہ کرنا ہے, کب جنگ بندی کرنی ہے. تو سارے فیصلے تو وہاں سے ہوئے ہیں. آپ نے آرم فورسز کو اختیار دیا کہ انڈیا کے ساتھ جنگ کرنے نہ کرنے کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو ہائبرڈ نظام آپ خود کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے اپنے ملک کے اندر ہر جگہ پہ, تو دنیا کو نظر نہیں آتا, دنیا کی آنکھیں نہیں ہیں کہ ہو از رننگ دا شو. تو اور پھر یہ کہ دیکھیں یہ معاملات جو ہوتے ہیں نا, امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہے, ہوتی وہ سویلین پریزیڈنٹ کے انڈر ہے لیکن ہے بہت مضبوط. اور پاکستان کی جو فوج ہے اس کے تعلقات امریکہ کی فوج کے ساتھ بہت پرانے اور بہت گہرے ہیں, چاہے جمہوری حکومت ہو چاہے مارشل لا, فوج ٹو فوج تعلقات بہت مضبوط رہتے ہیں. اور ٹرمپ جو ہے از امپریسڈ بائی یونیفارم, یاد رکھیے گا یہ بات بھی. وہ اپنے فوج کے لوگوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں, چاندے جو نہیں اس کو پسند ان کو نکال بھی دیتا ہے. اور فوج, ابھی آپ نے جنرل کوریلا نے یو ایس کانگریس کے سامنے کتنی تعریف کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی, شہباز شریف کی, پرائم منسٹر کی یا پریزیڈنٹ کی کیوں نہیں کی پاکستان کے؟ کس سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کیا کہا کس سے ہماری بات ہوتی رہتی ہے, عاصم منیر کہا نا. تو یہ نظام ہم نے ایسا بنا لیا اور قبول کر لیا پاکستان نے. تو یہ دنیا کو پتہ ہے. یہ کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان میں کے دورے پہ جب بھی کوئی غیر ملکی سربراہ آتا ہے اس کی آرمی چیف سے ملاقات ہوتی ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا دس سسٹم از ہیئر ٹو اسٹے. دیکھیں ظاہر ہے یہ 2017 میں خان صاحب نے یہ سسٹم مضبوط کر, یہ سسٹم پہلے بھی تھا. پہلے نواز شریف رجسٹ کرتا تھا اس چیز کو, آپ نے نواز شریف کو نکلوا دیا عمران خان کے ذریعے, اور عمران خان نے آگے اس سسٹم کو مضبوط کیا. انہوں نے کہا کہ ہم بل تک پاس کرواتے تھے جنرل فیاض اور باجوہ کے ذریعے, یہ عمران خان نے خود کہا نا, اور سارے فیصلے باجوہ کرتا تھا, یہ کہا نا. تو پھر جب آپ نے ایک ہائبرڈ نظام بنا دیا اس ملک میں, اس کو پھیلا دیا, اب یہ تو نہیں اس ملک نے چلنا بھی تو ہے نا. اب آپ ایک دم سے اس کی رسیاں کھینچ لیں گے, اس تو تمبو گر جائے گا نیچے. اگر آپ نیچے سے بانس نکال لیں گے تو تمبو تو گر جائے گا, کنات گر جائے گی. ایسے نہیں ہوتا. یہ اب گریجول
ایوولوشنری پروسیس کے ذریعے اگر سویلین کو تکلیف ہے, اگر کوئی اور جو کہ آپ جیسے سویلینز کو اب ہو رہی ہے, جو ہم 35 سال سے ہم جس تکلیف میں سے گزرے ہیں, اور ہم ایک سٹیج پہ لے کے آئے تھے جب آپ کی نسل اس بڈھے کے پیچھے لگ گئی, اور اس کو نوجوانوں کا لیڈر جس کو نہ گورننس کا پتہ, نہ پتہ کہ اپنی بیوی کتنا مال بنا رہی ہے, نہ اپنے رشتہ دار کتنے مال بنا رہے ہیں, اس کو کچھ نہیں پتا, وہ درویش آدمی ہے. اس کے پیچھے لگ کے آپ نے اس ملک کو ہائیبریڈ نظام دے دیا تحفے میں, تو اب وہ اسٹرینتھن ہو چکا, اب وہ نظام اسٹرینتھن ہو چکا ہے اور اس کو دنیا مان رہی ہے لیجٹمیٹ, ورنہ یہ نہ ہوتا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ رو لیں کمرے میں بیٹھ کے, ٹیشو پیپر ٹیشو لے لو, وہ کیا ہے اٹھانا, لے لو ٹیشو ٹائپ کچھ چیز تھا, روتے رہو, یا بیٹھ کے یہاں پہ وائننگ کرتے رہو, یا یہ کرو. تیسرا طریقہ یہ ہے جو آپ کو کرنا چاہیے, آپ کی نسل کو اب قربانی دینی چاہیے, آپ کیا نو ایشو لے لو ٹیشو, کہ آپ لوگ محنت کریں, سڑکوں پہ آ کے کسی بڈھے 85 80 سالہ عورتوں اور مردوں کے پیچھے لگ کے, جن کے اپنے بچے باہر بہت اچھی طرح سیٹل ہیں, ان کے پیچھے لگ کے اپنی جوانیاں نہ لٹائیں, سڑکوں پہ آ کے وائلنس نہ کریں, کسی بھی سیاسی لیڈر کے پیچھے لگ کے سڑکوں پہ مت نکلیں, اپنی تعلیم مکمل کریں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کریں, اپنی زندگیاں بہتر کریں, خوشحال کریں. اور جب آپ اتنے خوشحال اور مضبوط ہو جائیں, جب آپ کی عمریں 30 40 سال 50 سال کی ہو جائیں, پھر آپ اس سسٹم کا حصہ بنیں, آپ پارلیمنٹ میں آئیں اور پارلیمنٹ کے ذریعے ان تمام قوانین کو بدلیں, اچھی پرفارمنس دیں, اچھی گورننس کریں سویلینس, اور اچھی گورننس کر کے پھر اپنی وہ سپیس واپس لیں. اس میں ٹائم لگے گا میڈم. تو تین راستے ہیں. چوتھا راستہ ہے انقلاب کا. 3 راستے کیا ہیں؟ لے لو ٹیشو, کیا نو ایشو لے لو ٹیشو. دوسرا ہے وائننگ کرتے رہو, پٹ کرتے رہو, ادھر بیٹھ کے اور اپنا مستقبل تباہ کرو. تیسرا ہے کہ آپ محنت کریں, اپنی زندگیاں بنائیں اور اس سسٹم کا حصہ بنیں, اور پھر سسٹم کو اندر سے بدلیں ایوولوشن کے ذریعے. چوتھا ہے کہ آپ 85 80 سالے بڈھے بڈھیوں کے پیچھے لگ کے سڑکوں پہ اپنی جوانیاں لٹائیں, وائلنس کریں, نہ اس ملک کو آگے چلنے دیں, نہ وہ خود آگے چلیں, اور انقلاب لے آئیں جو نہیں ہونا. روتے غریب کا بچہ مرے گا سڑک پہ, ان بڈھے بڈھیوں امیروں کے بچے باہر رہیں گے, یوٹیوبرز کے بچے اربوں کو مانگ گئے اپنے بچے سیٹل کر کے, مرے گا میڈل کلاس کا غریب کا لڑکا مرے گا, غریب کا پختون غریب ماں کا بچہ مرے گا اسلام آباد کی سڑکوں پہ, پنجابیوں کا مرے گا. بس مرضی آپ کی. 4 میں نے آپشن بتا دی ہیں. سویلین اسپیس واپس لینے کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ آپ کو کرنی, سوچنا پڑے گا, پرفارم کرنا پڑے گا, گورننس بہتر کرنی پڑے گی. کیا گورننس ہے اس ملک میں, کون سا ادارہ کام کر. مجھے بڑے اعتراضات ہیں فوج کے مداخلت کے, جو ان کا کور ایشو تھا دفاع کرنا, انہوں نے کیا نا. پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن کا کور ایشو کیا ہے, کیا کرتے ہیں یہاں کے ڈی سی ایس سی, کیا ہے؟ گاڑی میں بیٹھ کے ہوٹر بجاتے. کسی پہ تنقید آپ تبھی کر سکتے جب آپ اپنی پرفارمنس آپ کی کسی قابل ہو. ظاہر ہے آپ کسی ادارے کے چیئرمین کو اٹھا کے دیکھ لیں, کسی کے اندر سپائن ہے کھڑا ہو کے کہے کہ جی یہ میں آئین اور قانون کے خلاف کام نہیں کروں گا, کیا وہ وزیر اعظم کو انکار کر سکتا ہے؟ کیا وہ ISI کے سیکٹر انچارج کو انکار کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی صوبائی وزیر کو, وفاقی وزیر کو انکار کر سکتا ہے؟ کرے نا, وہ تو کرتے ہیں, انہوں نے تو اپنے ادارے کی حفاظت کی ہے. یہ پارلیمنٹری نے ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں. عمر ایوب جس کا دادا اس ملک میں نحوست کا سربراہ تھا, ایوب خان پہلا مارشل لاء لگایا, وہ کس طرح بجٹ کے دوران کتاب کو ٹیپ لگا کے پتھر کی طرح سخت کر کے لایا, اور وہ کیا کر رہا تھا. یہ اگر آپ کا لیڈر آف دی اپوزیشن نے یہ بد کرداری ہے اس کی, یہ کردار ہے اس کا, وہ کیا سبق دے رہا تھا سارے نوجوانوں کو, بتائیں, بجائے اس کے کہ کسی طریقے سے, اور اندر سے ملا ہوا ہے, موقع پرست ہے انتہا کا عمر ایوب. لیکن باہر وہ لوگ بچوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, عمر ایوب کے کتنے بچوں کو زخمی ہوئے ہیں یہ پچھلے کئی سالوں سے, جو اس ملک کی سڑکوں پہ ہو رہا ہے. 2014 کے دھرنوں سے آج تک اس ملک کو تباہ کیا چند لوگوں نے مل کے. عمر ایوب کے کتنے بچے زخمی ہوئے؟ اللہ نہ کرے کسی کا بچہ زخمی ہو یا اس کا ہو, کس کو چوٹ لگی اسمبلی میں کس طرح نوٹنکی کر رہا ہوتا ہے وہ. تو اس سے جو دیکھنے والے ہیں وہ جنونی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بڑے مزے سے اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ کے جا کے بشرا بی بی کے ساتھ نوٹ گنتے ہیں.
لاسٹ کویسچن کہ جو ابھی پاکستان اور امریکہ کی انگیجمنٹ ہوئی ہے, آپ انڈیا کے اندر کیسا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ یا ظاہر ہے مودی کو بھی بلایا گیا تھا کہ آپ واشنگٹن میں رکیں G7 جانے سے پہلے, لیکن وہ نہیں رکے. انڈیا کے اندر بھی وہی ماحول ہے جو پی ٹی آئی کے اندر ہے, جو یہاں پہ کچھ صفوں میں سیم ہے, وہی ہے, بالکل وہی ہے. دونوں کا اگر آپ اوپر ان کے ٹویٹس کے اوپر نام چھپا دیں تو ایک ہی طرح کا ریئیکشن آ رہا ہے. جو پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کچھ, اور جو یہاں پہ ہیں کچھ وہ بھی, اور انڈیا والے بھی ایک ہی طرح کا ہے. اور مودی رکے کیوں نہیں واشنگٹن میں؟ اور وہ ان کے لیے بہت مزید بے عزتی ہوتی مودی کے لیے اگر رکتے. اس پہ ہم آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, لمبا تجزیہ دینا پڑے گا. وہ جو ہے مودی کی اس میں مزید بے عزتی ہوتی ہے اگر وہ رکتا تو, اور ملک کے اندر بہت بے عزتی ہوتی. چلیں اس کو بھی پھر کر لیں گے. اس کے پیچھے پورا ایک ہے, ایک اس کے پیچھے بھی ہیں کچھ باتیں, اسٹریٹجی ہے, اسٹریٹجی نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک حقیقتیں ہیں کچھ جو جن سے مودی آنکھیں چرانا چاہتا تھا. Alright, that's it for today. ٹائم ختم ہو گیا. Thank you for listening. Take care. اللہ حافظ.